بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ خاتون جنت حضرت سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی۔ شہزادی عالم دختر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمسر علی مادر حسنین کرامین، خاتون محشر، خاتون جنت، سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت باعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور ہجر اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو اپنی کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے اتنے حسن طریقے سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ اس واقعے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی بابرکت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش بہت بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا کی آمد نے جہالت اور فرسودہ روایات کی تاریکی کو تنویر سے بدل دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے نار جہنم سے بچانے والی۔ سیدتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بہت سے القاب ہیں۔ تمام القاب کسی نہ کسی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا مطلب بھی بہت شاندار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے القاب میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف یہ القاب ہیں: زہرا، کلی، جنت کی کلی، بطول، اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کر لینے والی، سیدۃ النساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، بعضۃ الرسول، جگر کوشہ رسول، الباز النبویتی، نبی کی تخت جگر، رضیہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والی، مرضیہ، اللہ اور اس کی رسول کے مرضی پر چلنے والی، طاہرہ، پاک باز خاتون، مطہرہ، پاک صاف خاتون، سیدۃ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ان کی عظمت اور عفت اور توسیع کو الفاظ کا جامہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ شاعر میر انیس نے کیا خوب کہا ہے: کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کرو، تب فاطمہ کی عظمت و عفت رقم کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے باعث بچپن سے ہی اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی لاڈلی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن اذیت رسائی سے حق گوئی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے جب سے ہوش سنبھالا تبھی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن کھیل کود کے بجائے قریش مکہ کے ستم ظرفیاں دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سید فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا ہے تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ چنانچہ سید فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی نسبت سے کی گئی اس دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کمسنی میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معلیٰ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی متی نے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر درمیان ڈال دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔
جو ہی یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو آپ رضی اللہ عنہ بے چینی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا۔ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے چلے گئے تو ان کفار مکہ کے رویے سخت سے سخت تر اور مظالم روز بروز بڑھتے چلے گئے۔ یہ فطری عمل ہے کہ بچے ایسی کشیدہ حالات کا گہرا اثر لیتے ہیں، لیکن ان سب حالات کے باوجود سید فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھائی، کبھی اپنے والد گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عظیم مشن سے ہٹنے کی ضد نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نہایت ذہین، فطین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ایسے سوالات پوچھتی تھی جن سے آپ رضی اللہ عنہ کی ذہانت و فضاعت اور اللہ کی طرف سے رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن سے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے رگ و پے میں رچی بسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور اللہ کے محبوب ترین ہستی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشنودی رضا اور ناراضگی کو کبھی اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی رضا اور ناراضگی سے مشروط کر دیا اور فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت خالص درویشانہ اور فقیرانہ ماحول میں فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ فقراء کے تمام منازل ابتدائی عمر میں ہی طے فرما چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو سکھاتے تو اس کو یاد رکھتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک عادت کو انتہائی غور سے دیکھتی تھی اور اپنے آئینہ قلب پر منعکس کر لیتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عبادت و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت مسترک روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع تھی اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائیں تو اللہ کی قسم اس کا چلنا حضور علیہ السلام کے چلنے سے ذرہ بھر مختلف نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلا لیا۔ 2 ہجری میں حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ سید فاطمہ رضی اللہ عنہ صبر و رضا کا پیکر تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے، مگر سرور کائنات کی لخت جگر سید النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی شکوے کا ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کے تمام کام کاج آپ رضی اللہ عنہ خود اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتی تھی۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی اللہ کی رضا پر راضی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں اور لبوں پر آیت قرآنی کا ورد بھی جاری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ گزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، انہوں نے صبر و رضا کی تربیت گاہ میں پرورش پائی، جب وہ چکی چلا رہی ہوتی تو ان کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ ابن عباس
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، 4 خواتین اپنے زمانے کی دنیا کی سردار ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خولید اور فاطمہ بنت محمد، اور ان کے درمیان سب سے زیادہ افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، مریم عیسیٰ کے حوالے سے ایک ہی نسبت سے بزرگ اور عزیز ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نسبتوں سے بزرگ و عزیز ہیں۔ جب آیت طہیر ترجمہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر رکھے اور تمہیں پاک اور طاہر کر دے کا نزول ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کردار رضی اللہ عنہ، سید فاطمہ الزہرا، حسن اور حسین کو بلا کر اپنے دائیں بائیں اور آگے بٹھا کر اپنی مبارک کملی میں چھپا لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور انہیں خوب اچھی طرح پاکیزہ فرما دے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم وجہ اللہ کو بلایا اور ان سب کو کملی میں لے کر خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا فرمائی، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر پر آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ سے ملاقات فرماتے۔ مستدرک علی الصحیح میں امام حاکم نیشا پوری نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض موت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹی، کیا تم خوش نہیں کہ تم امت اسلام اور تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو؟ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ، فاطمہ روح رسول، فاطمہ شان رسول ہاشمی، فاطمہ جان رسول ہاشمی، ملکہ ملک سخاوت فاطمہ، منبع نور و ہدایت فاطمہ، فاطمہ نور نگاہ مصطفیٰ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اور آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ہر پہلو گواہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ عنہ پر فقرہ تمام ہوا، اور جہاں فقرہ تمام ہو وہاں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا، اللہ کے قانون شریعت کی ڈوری ان کے پیر کی زنجیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس انہیں روک رہا ہے، ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عظیم رتبہ اور ان سے والہانہ عقیدت کا جذبہ انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ ان کے مزار مقدس کا طواف کرے اور اس پر سجدہ نچھاور کرے۔ جس طرح سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عمر اپنی امت کا غم ہی ستاتا رہا، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانے والی جگر گوشہ رسول طیبہ طاہرہ سید زہرا حضرت فاطمہ الزہرا بھی اپنے والد محترم کی امت کی غمخواری ہمدردی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، باوجود یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی مال و دولت کو گھر میں نہ رکھتی تھی، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنو سلیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، خدا کی وحدانیت اور محبوب خدا کی رسالت پر مہر تصدیق ثابت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ معلم کائنات نے اس شخص کو دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے بعد پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے پہننے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ اس نون مسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سواری کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ ہی میرے پاس پہننے کو لباس پورا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم مسکین ہوئے اور تمہاری مدد ضروری ہے۔ بعد از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ وہ اس کار خیر میں حسب توفیق حصہ لے لیں اور خدا کے حضور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سخاوت و عنایت پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس مسکین شخص کو اپنی اونٹنی دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس شخص کو لے کر اس کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا گیا مگر وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب سارا ماجرا سنا تو آپ اس مسکین شخص کے کھانے کے لیے بے چین بے قرار ہو گئیں۔
ساحل کو اپنے گھر سے حسب معمول خالی نہیں جانے دینا چاہتی تھی، مگر اپنا یہ حال تھا کہ گھر میں سب کا تیسرا فاقہ تھا۔ بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے اور خود آپ رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت سے کمزوری، نکاہت کی صبر آزما تصویر بنی ہوئی تھی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سلمان فارسی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ساحل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ میرے پاس ایک چادر ہے، اسے شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ چادر فاطمہ بنت محمد نے بھیجی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چادر رکھ کر اس کے بدلے کچھ اجناس دے دے تاکہ یہ مسکین اپنا پیٹ بھر سکے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حسب ارشاد شمعون یہودی کے پاس چادر لے کر پہنچے تو وہ ماجرا سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ تمام گھر والے فاقے سے ہیں، مگر فاطمہ بنت محمد نے سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ کہنے لگا، اے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا اور اس پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس نے وہاں چادر واپس کر دی اور کچھ غلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فی سبیل اللہ دے دیا تاکہ وہ اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ غلہ لے کر فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توفیق کے اس غلے کو اپنے ہاتھ سے فاقے کی حالت میں چکی میں پیسا، آٹا گوندا، روٹی پکائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا تاکہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اس میں سے چند روٹیاں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں، مگر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جو چیز میں فی سبیل اللہ دے چکی ہوں، اب اس میں سے کچھ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے میرے بچوں کو کچھ اور وقت کا فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اس بے لوث سخاوت کے متعلق اقبال فرماتے ہیں، ایک محتاج کی محتاجی دور کرنے کی خاطر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر تڑپ اٹھی کہ آپ نے اپنی چادر ایک یہودی کے پاس فروخت کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جن سے ان کے عشق الہی، خوف خدا، سوائے اللہ سے بے رغبتی اور عشق و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ملتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ سید فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے دنیا کی ہر لذت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ تمام کتب سیرت متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ بھی زیادہ عرصے حیات نہ رہ سکی اور 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئی۔ فاطمہ سے وفات سے پہلے حضرت اسماء کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے پورے پردے کا لحاظ رکھا جائے اور سوائے اپنے اور میرے شوہر کے کسی اور کو میرے غسل میں مدد نہ لینا، تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ آپ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی نے آپ کی وصیت کے مطابق رات کو ہی دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفن ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماں کی اولاد کا اسپا باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ میں ان کا والی اور میں ان کا نسب ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ظاہری زندگی بھی بے مثال تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا باطنی مقام بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ آپ کے اس مقام سے کم ہی لوگ آگاہ تھے۔ آپ کا شمار ان باعزت باوقار ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا سلطان الفقر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو تمام اولیاء کرام میں سب سے ممتاز ہے اور ان کا قدم تمام اولیاء اللہ غوث قطب کے سر پر ہے۔ ان ہستیوں کی تعداد 7 ہے۔ جب تک یہ ہستیاں دنیا میں تشریف نہیں لائیں گی قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ان ہستیوں کے راز سے سب سے پہلے حضرت سخی سلطان باہو نے پردہ اٹھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف رسالہ روحی شریف میں ان ہستیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جان لیں کہ جب نور احد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کائنات میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو آپ حسن کی تجلی کے کرم بازاری سے رونق بخشی۔ اس نے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروان
जल उठे, परवाने जल उठे और मुहिम अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकाब ओढ़कर सूरत अहमदी इख्तियार की। फिर जज्बा और इदारत की कसरत से 7 बार जुम्बिश फरमाई, जिससे 7 अरवाह फुकरा बासफ़ा फना फिल्ला बाका फिल्ला तस्वुर की गई। हज़रत आदम की 70,000 साल पहले हुई। अल्लाह ताला जमाल के समंदरों में गरक आईने के शजरो नुमा हुई। उन्होंने अज़ल से अबद तक ज़ाते हक के सिवा किसी चीज़ की तरफ न देखा और न गैर हक को कभी सुना। वो हरीम किबरिया में हमेशा विसाल का ऐसा समंदर बनकर रही जिसका कोई ज़वाल नहीं। कभी नूरी जिस्म के साथ तकदीस और तहज़ीन में कोशा रहीं और कभी कतरा समंदर में और कभी समंदर कतरे में। फ़याज़ की चादर इन पर थी। बस उन्होंने अबदी ज़िंदगी हासिल की और वो तर्जुमा जादवानी इज़्ज़त की ताज से मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रर थी। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और क़यामत की कुछ खबर नहीं। इनका कदम तमाम औलिया अल्लाह गौसे कुतुब के सर पर है। अगर इन्हें खुदा कहा जाए तो बजा है और अगर बंदा खुदा समझा जाए तो भी रवा है। इस राज को जिसने जाना इसने पहचाना, इसका मकाम हरीम ज़ात किबरिया है। उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह ताला से कुछ न मांगा। हकीर दुनिया और हकारत की नेमतों, हूर व कसूर और बहिश्त की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा और जिस एक तजल्ली से हज़रत मूसा सरमियाँ हो गए, वो कोहे तूर फट गया था। हर लम्हा, हर पल जज़्बात अनवार ज़ात की वही तजल्ली थी। 1000 बार इन पर विर्द होती है, दम मारते हैं और ना आहें भरते हैं, बल्कि मज़ीद तजल्लियों का तकाज़ा करते रहते हैं। वो सुल्तानुल फ़िक्र फ़ुक्र के बादशाह और दोनों जहानों के सरदार हैं। इनमें एक खातून क़यामत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की रूह मुबारक है। एक हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक है। एक हमारे शेख हकीकत हक के नूर मुत्तला मशहूर अलीउल हक सैयदुल मुइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी उल अज़ीज़ की रूह मुबारक है और एक सुल्तान अनवर सरसरे मदह हज़रत पीर हज़रत रज़ाक फजर्द हज़रत पीर व सरीर की रूह मुबारक है। एक द्वैत की आँख का चश्मा सर सराय ज़ात याहू अल फ़ानी की रूह मुबारक है और 2 अरवाह दीगर औलिया की हैं। अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक करके इसे अशरफुल मखलूक़ात के मर्तबे पर फ़ाइज़ किया तो इन शर्फ़ में औरत और मर्द का कोई तख़सीस नहीं की। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से नूर मोहम्मदी को जुदा किया और फिर इस नूर से तमाम मखलूक़ात की अरवाह तख्लीक की, यानी तमाम अरवाह की बुनियाद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बना। इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 7 अव्वलीन अरवाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 70,000 साल पहले पैदा हुई, उन्हें सुल्तानुल फ़ुक़रा के नाम से मौसूब किया जाता है। इन 7 अरवाह में जो रूह हालत बशीरत में सबसे पहले इस दुनिया में ज़ाहिर हुई, वो खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रूह मुबारक है। इमामत इलाही की पहली वर्सा को हासिल ये शर्फ़ तमाम मोमिन ख़वातीन के सर पर ताज की तरह है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ़ हकीकी वर्सा एक खातून है, बल्कि इनकी पहली महरम राज, सच्ची आशिक और उन पर ईमान लाने वाली पहली हस्ती भी एक खातून यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत फ़ुक़रा की वजह से सैयद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक फ़रमाया, फ़ातिमा मुझसे है और फ़रमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बस जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहिश्त में जाने वाली औरतों की सरदार हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाने वाली औरतों की सरदार हैं। बेशक तुम्हारी नाराज़गी पर अल्लाह ताला नाराज़ होता है और तुम्हारी रज़ा पर राज़ी होता है। जिसने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ियत दी, इसने रसूलुल्लाह को अज़ियत दी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया की बेहतरीन खातून हैं। बेशक फ़ातिमा पाक दामन हैं। आपको और आपकी औलाद को अल्लाह ताला ने जहन्नुम पर हराम फरमा दिया। सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में फ़िक्र का इज़हार करते हुए फरमाते हैं, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ुक़रा की पली हुई थी और इन्हें फ़ुक़रा हासिल था। जो शख्स फ़ुक़रा तक पहुँचता है, इनके वसीले से पहुँचता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जिस तरह अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका में किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाती थीं, बल्कि उसी तरह अपनी बातनी हयात मुबारक में भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाती। और जो कोई आप रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़ुक़्र का सवाल करता है, तो वो कभी मायूस नहीं लौटता। ख़वातीन तलबान मौला जब भी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़हल अक़दस के वसीले से इल्म दावत पढ़कर आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाज़िर होती है, तो आप इन पर ख़ुसूसी शफ़क़त फ़रमाती हैं और इन्हें राह फ़ुक़रा के आगे बढ़ने की बातनी क़ुव्वत भी अता फ़रमाती हैं। यह आजिज़ आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शान
اور آپ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے سے قاصر ہے، اور آپ کی بارگاہ الہی میں اپنے مرشد پاک کے وسیلے سے عرض گزار ہے کہ اب آپ ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھیں اور اپنی شفاعت کے حقدار لوگوں میں شامل فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسلامی معلومات